بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جب دبئی میں کام کرتا تھا میرے ساتھ بہت سارے دوسرے ملکوں کے لوگ بھی تھے۔ وہ میرے ساتھ مل جل کر رہتے، میں بھی انہیں اپنے بھائیوں اور خاندان کے افراد کی طرح مانتا تھا۔ انہی میں میرا ایک حبشی دوست طارق بھی تھا۔ طارق بہت زیادہ دل کا اچھا بھی تھا اور پراسرار بھی تھا۔ میں جب بھی اس سے مدد مانگتا اس کے پاس ہمیشہ میرے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا۔ میں اس کی اس بات سے بڑا متاثر ہوتا تھا۔ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، لیکن ہم لوگ حیران اس بات پر تھے کہ یہاں تو سارے ہی ملازم ہیں، جبکہ طارق کچھ الگ لگتا تھا۔ وہ ہر کسی کو ادھار دے دیتا، اسے گھر والوں کی کوئی فکر نہیں تھی، جبکہ ہم لوگ ہر دوسرے تیسرے دن اپنے گھر فون کرتے اور پیسوں کا پوچھتے۔ کسی کی ماں بیمار تھی تو کوئی اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا۔ انہی چیزوں نے ہمیں بھی مجبور کر رکھا تھا۔ میں دبئی میں پچھلے 3 سالوں سے کی لہر پھیلی کہ اس نے کرتے کرتے ہم سب کی نوکریوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ میرے آدھے ساتھی بے روزگار ہو کر پاکستان جا چکے تھے۔ ایسے میں تو اتنا مجبور تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ ایک دن طارق اور میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، میری بھی نوکری بہت خطرے میں ہے، لگتا ہے کہ اب پاکستان جا کر مجھے پھر سے کوئی کام ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن تم ہی بتاؤ، تمہارے پاس تو ہر چیز کا حل موجود ہوتا ہے۔ طارق نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولا، استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے، تم مجھے بالکل خدا بنا رہے ہو۔ ہاں، لیکن تمہاری اس مشکل کا ایک حل ہے میرے پاس۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک آ گئی تھی۔ میں نے کہا، واہ دوست، تمہارے پاس ہر چیز کا حل ہوتا ہے، بتاؤ صحیح۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو بولا، تم میرے آبائی ملک چلو، وہاں پر ہم لوگوں کا بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، وہاں تم کام کرنا بلکہ کام بھی نہیں اس ہے، وہاں تم کام کرنا بلکہ کام بھی نہیں اس کی نگرانی کرنا، تنخواہ اس سے دگنی ملے گی، تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، اگر تم اتنے ہی امیر ہو تو پھر تم یہاں کیوں نوکری کر رہے ہو؟ ہنس کر بولا، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ سے یہی سوال کرو گے، پر اس سوال کا جواب میں تمہیں یہاں نہیں دے سکتا، یہ تو میں تمہیں اپنے آبائی شہر جا کر ہی دوں گا کہ میں یہاں پر کام کرنے کے لیے کیوں آیا ہوں۔ اچھا تو بتاؤ، کیا تمہیں میرے ساتھ چلنا منظور ہے؟ تم مجھے کتنے عرصے سے جانتے ہو، دیکھو مجھ میں کوئی بری عادت نہیں ہے، میری ایک ہی بہن ہے اور اماں ابا اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ہم لوگ بہت شریف لوگ ہیں اور ہیں بھی مسلمان، تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اگر کہتے ہو تو میں کسی بھی قسم کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے تم پر بھروسہ ہے، تمہیں قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں، بس تم یہ بتاؤ کہ مجھے وہاں جا کر کچھ اور تو نہیں کرنا ہوگا نا؟ نہیں، بس تمہیں میری ایک مدد کرنا ہوگی، اور وہ بھی میں تمہیں یہاں نہیں بتا سکتا، اپنے شہر جا کر ہی بتاؤں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تو بہت مجبور تھا، میری بہن جس کی عمر 38 سال تھی، بڑی مشکل سے اس کی شادی کے لیے ہم نے کوششیں کی، اب ایک رشتہ پسند کر لیا اور دسمبر میں اس کی شادی تھی، جبکہ جون کا مہینہ چل رہا تھا۔ ایسے میں اگر بے روزگار ہو جاتا تو دسمبر میں بہن کی شادی نہیں ہو پاتی۔ میں نے طارق کا بہت شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا، تم نے تو میری مشکل آسان کر دی، ورنہ میری بہن کنواری رہ جاتی۔ وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا کہ بس دوسروں کی بہنوں کی مدد کرو گے تو تمہاری بہن کی مدد ہوگی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ بولا کہ کچھ نہیں۔ خیر، اس طرح کرتے کرتے میں نے اماں کو بھی یہ بات بتا دی۔ اماں پریشان ہو گئیں، نہ جانے وہ حبشی تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے۔ میں نے کہا، اماں، اس کا آبائی شہر ہے، میں اسے جانتا ہوں، اور پھر ویسے بھی افریقہ جیسے ملک میں جا کر مجھے کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ مسلمان ہیں، یہاں تو مسلمان بس برائے نام ہی ہیں۔ طارق کے سر پر ٹوپی ہے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والا انسان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میری ماں کو میں نے تسلی دے دی۔ تقریباً 10-20 دن کے اندر مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ میرے پاس 1 مہینے کا وقت تھا، تب طارق نے کوشش کر کے میرا ویزا بھی لگوا دیا اور مجھے یہ خوشخبری سنا دی کہ اب میں افریقہ اس کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ میں بے انتہا خوش تھا۔ مجھے یہاں سے تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ پیسے مل چکے تھے جو میں نے اماں کو بھیج دیے تھے۔ میرا افریقہ جانے کا سارا خرچہ طارق نہیں اٹھایا تھا۔ میں طارق کا دل ہی دل میں بہت شکر گزار ہو رہا تھا، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی میں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے، جس کو شاید میں سمجھ نہیں پا رہا اور نہ ہی دیکھ پا رہا ہوں۔
تارک مجھے لے کر اپنے آبائی شہر پہنچا۔ اس نے ایک ٹریکٹر پر مجھے بٹھایا اور وہ ٹریکٹر چلنے لگا۔ آگے جب اس کے گاؤں کے کسانوں نے دیکھا کہ تارک دبئی سے واپس آ گیا ہے تو سبھی لوگ استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ میں تارک کی عزت افزائی دیکھ کر حیران تھا، کیونکہ بھلے ہی تارک امیر تھا پر اتنا بھی نہیں کہ اس کا اتنا شاندار استقبال کیا جائے۔ یہ میرا خام خیالی تھی کہ تارک ایک عام انسان ہے۔ جب میں آگے پہنچا تو دیکھا گاؤں کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی حویلی بنائی گئی تھی۔ اس کی دیواریں بہت مضبوط تھیں اور تارک نے بتایا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ باقی لوگ مزدور قسم کے تھے، تقریباً سبھی کے سبھی وہاں کھیتوں میں کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران تھا، پہلی بار اس دنیا میں آیا تھا۔ میرا حیران ہونے میری توجہ ایک افریقی عورت کی طرف دلائی جو کہ دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ وہ کھیتوں کی مخالف سمت سے کھیتوں میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے جسم پر بے پناہ سونا اور زیور وغیرہ لدا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ اس علاقے کی ملکہ ہو۔ میں نے دیکھا اس کا جسم بھاری بھرکم تھا اور قد تقریباً 6 فٹ کے قریب تھا۔ اس کے ہاتھ موٹے موٹے تھے، جس طرح کے یہاں کے مردوں، پہلوان مردوں کے ہاتھ پاؤں اور جسامت ہوتی ہے ویسے ہی اس عورت کی تھی۔ میں نے تارک سے حیران ہو کر پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ کہنے لگا، یہ تو میری بہن ہے، اسی کے لیے تو میں سب کچھ کرتا ہوں۔ تارک نے پراسرار سے لہجے میں کہا تھا، کیا مطلب یہ تمہاری بہن ہے اور اتنی امیر؟ میں نے حیرت سے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ دیکھو، اس نے صرف 1 کروڑ کا تو سونا پہن رکھا ہے جو کہ بہت ہی قیمتی ہے اور یہاں کی کانوں سے خالص کھود کر نکالا جاتا ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، اچھا تم اتنے امیر ہو؟ میں دل میں سوچنے لگا کہ یہ لوگ جتنے امیر ہیں اتنے ہی خطرناک بھی تو ہو سکتے ہیں۔ مجھ جیسے معمولی انسان کو دبئی سے یہاں لانے کا آخر تارک کا کوئی تو مقصد ہوگا۔ خیر وہ عورت چلتے چلتے ہمارے پاس آ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس نے تارک کو اشارہ کیا تو تارک نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس عورت نے مجھے بڑی دل جمی سے دیکھا اور پھر مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد تارک مجھ سے کہنے لگا، یاد ہے میں نے تمہیں دبئی میں ایک بات کہی تھی؟ ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، تمہاری ایک بات یاد ہے، وہ یہ کہ جب تم یہاں آ جاؤ گے تو تم میری ایک بات مانو گے۔ ہاں میں نے بالکل ایسا ہی کہا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ دیکھو میں تم سے بات چھپاؤں گا نہیں، نہ ہی گھما پھرا کر بات کروں گا، لیکن میری ایک مجبوری ہے۔ میں تمہیں آج اپنی ساری باتیں کھل کر بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور بتاؤ۔ میں نے دل جمی سے پوچھا تھا، یہ میری بہن ہے، اس کا نام نگار ہے اور میں اس کا بھائی ہوں تارک۔ ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے ماں باپ دنیا سے تقریباً 10-15 سال پہلے گزر گئے تھے۔ میرے ماں باپ نے بہت مشقت کر کے یہ دولت بنائی ہے، پر ہمیں تو یہ بنا کوشش کے ہی مل گئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دولت کے باوجود بھی کچھ لوگ انسان سے حسد کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہے۔ یہ جو میری بہن جسے تم نے دیکھا ہے، دیکھو اس چیز میں کس چیز کی کمی ہے۔ افریقی عورتوں کے لحاظ سے یہ کتنی ہی خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں، اور میری بہن ہمت اور عظمت کا پیکر ہے۔ اس نے مجھے بھی اپنی بڑی بہن بن کر نہیں بلکہ ماں بن کر پالا ہے۔ میں نگار کی قصے اور قصیدے سن کر اب کچھ سمجھ پا رہا تھا کہ تارک کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک میری بہن کی شادی نہیں ہوئی۔ تارک نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ غور سے میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، سو میں نے کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ خوشگوار سے تاثرات کے ساتھ اس کی کہانی سنتا رہا۔ اب یہ ہے کہ میری بہن کی عمر 30 سال ہو گئی ہے۔ دیکھو 30 سال کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ تم دبئی میں رہ کر آئے ہو، تم جانتے ہو کہ عورت تو 40 سال تک جوان رہتی ہے اگر اس کا کھانا پینا ٹھیک ہو، لیکن میری بہن تو پھر ماشاءاللہ شہزادیوں کی طرح پلی بڑھی ہے۔ اگر تم کہتے ہو تو میں تمہاری اپنی بہن کے ساتھ شادی کروا دوں گا۔ اس شادی سے یہ ہوگا کہ یہ ساری دولت جو کہ ابھی میری بہن کے نام پر ہے یہ تمہاری ہو جائے گی۔ تم اس ساری سلطنت کے مالک بن جاؤ گے، اور اسے ہلکا نہیں سمجھو۔ اس میں 3 سونے کی بڑی بڑی کانیں ہیں، اور یہیں سے تو ہم سونا نکالتے ہیں۔ سونا نکال کر ہم باقی ملکوں کو بیچ دیتے ہیں۔ یہاں کی حکومت ہم سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں۔ ہماری زمین ہے، ہم اس سے سونا نکالتے ہیں اور بیچتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا کرنا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، تارک کیا تم مجھے اپنی بہن سے شادی کروانے کے لیے یہاں لائے تھے؟
میں نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تو وہ چہک کر بولا، ہاں نا، یہی تو بات ہے، میں کسی اچھے لڑکے کی تلاش میں دبئی گیا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں وہاں پر مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں۔ ویسے ایک بات تمہیں بتا دوں، اس سے پہلے میری بہن کی 30 افریقی مردوں کے ساتھ شادی ہو چکی ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ کیا کہا تم نے؟ 30 افریقی مرد؟ میں حیرت سے بولا تھا، میں تو اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا۔ اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل میری بہن سے جس نے بھی شادی کی اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ تارک کسی گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ کیا؟ میں نے سوال کیا تو تارک بولا، بس رہنے دو، میں ابھی تمہیں زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا، پہلے مجھے نگاش سے بھی پوچھنے دو، اس سے مشورہ کرنے دو، پھر میں تمہیں ساری بات بتا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا، پر 30 افریقی مردوں والی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں پچھلے واقعات گھومنے لگے تھے۔ ماسٹر عارف کی بیٹی کتنی خوبصورت تھی، بس اس کا رنگ ذرا سا گندمی تھا۔ اماں نے مجھے لاکھ منتیں کیں، کہا کہ تم ماسٹر کی بیٹی سے شادی کر لو، وہ بہت مجبور ہے۔ میں نے کہا، اماں، شادیاں مجبوری یا مروت میں نہیں کی جاتی، بلکہ یہ محبت اور ہم آہنگی کی بنا پر ہوتی ہیں۔ اس کی بیٹی کالی ہے، مجھے وہ بالکل پسند نہیں۔ اماں اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتی، خدا کا خوف کرو بیٹا، وہ بالکل کالی نہیں، ذرا سی گندمی ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں کسی حبشن سے شادی کرنا پڑ جائے۔ اماں کی بددعا مجھے اب یاد آ رہی تھی۔ مجھے یاد ہے ماسٹر عارف کی بیٹی بہت نیک تھی، محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ اس کی عمر بھی مجھ سے 5 سال کم تھی، لیکن میں تھا کہ مجھے وہ خوبصورت لگتی ہی نہ تھی۔ اب تو مجھے میرے اپنے دوست تارک کی بہن نگار کے سامنے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی معلوم ہو رہی تھی، نازک کومل سی، اور ہاتھ ایسے جیسے پھول ہوں، مگر میں نے کبھی بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ اب اللہ نے مجھے کس مشکل میں پھنسا دیا۔ میں سوچنے لگا۔ تارک نے بھی مجھے سوچنے کے لیے 1 دن کا وقت دیا تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ میں پہلے اپنی اماں سے فون کر کے گھر کے حالات کی خبر لے لوں تاکہ پھر ہی کوئی فیصلہ کروں۔ میں نے اگلے ہی دن اماں کو بھی فون کر دیا۔ اماں نے مجھے وہاں کے بارے میں اور زیادہ خبریں سنانا شروع کر دیں۔ بولیں کہ لڑکی والے جہیز زیادہ مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فریج بھی بنا کر دو، جبکہ میں نے تو بڑی مشکل سے بیٹی کا فرنیچر پورا کیا تھا۔ فریج ٹی وی کے بعد کہیں وہ موٹر بائیک کی بھی فرمائش نہ کر دیں۔ میں یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ کیسی بات ہوئی؟ ایسا تو ان کو ہرگز نہیں کہنا چاہیے، جبکہ اب ہماری شرائط طے ہو چکی ہیں۔ یہ باتیں سن کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ اب میں اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ چیزیں پوری کرنے سے تو رہا تھا۔ ہاں، اس کا ایک ہی طریقہ تھا، میں تارک کی بہن سے شادی کر لیتا، پر وہ کالی، یا خدایا، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا، کاش کہ ماسٹر کی بیٹی سے شادی کر لی ہوتی تو وہ اپنے کسی رشتہ دار سے میری بہن کی شادی بنا جہیز کے کروا دیتا۔ بڑی مشکل تھی۔ اب تارک کی بہن سے شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بچا نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ چلو، میں آزمائش کے طور پر ہی صحیح اس افریقی عورت سے شادی کر لوں گا، پر یہ تو پتہ چلے کہ 30 مردوں کے ساتھ اس کی شادی کیوں نہیں چلی، کہیں اسے کوئی بیماری نہ ہو۔ میں یہ سوچ کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ تبھی طارق آ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگا، لگتا ہے تم نے میری بہن سے شادی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو لگا کسی نے 2 کلو پتھر میرے کندھے پر لاد دیے ہوں۔ وہ خود بھی بہت بھاری بھرکم وجود کا مالک تھا۔ میں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، تمہاری بہن واقعی میں خوبصورت ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہاں کی خوبصورتی کے معیار سے تو وہ سب سے حسین ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، میری بہن بھی تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہے، بس تم ذرا جسامت کے کمزور ہو، مضبوط ہو جاؤ گے، تھوڑی ورزش کیا کرنا۔ اچھا یہ تو بتاؤ، اگر تم برا نہ مانو تو کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ تمہاری بہن کو 30 مردوں کے ساتھ شادی کرنے کے بعد بھی میں ہی کیوں اچھا لگا؟ میرا مطلب ہے کہ 30 لوگ جو اس نے چھوڑے ہیں ان پہ بھی تو اسے کوئی نہ کوئی خوبی نظر آئی ہوگی۔ اگر اس نے مجھے پسند کیا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہوگا۔ میری بات سن کر تارک ہنس پڑا اور بولا، اپنی تعریف سننا چاہتے ہو یا میری بہن کے کردار پر شک کر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں ڈر گیا تھا۔ میں یہاں پردیس میں تھا، ایسی ویسی کوئی بات نہیں کر سکتا تھا کہ ان لوگوں کو بری لگ جائے اور پھر یہ لوگ مجھے اٹھا کر کہیں پھینک دیں۔ یا اللہ رحم کرنا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں، پر تم بھی جانتے ہو ایک عورت کے لیے 30 شادیاں کرنا بڑی حیران کن بات ہے۔ تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ ایسا کیا ہوا وہ شادیاں نہیں چل سکیں؟ تارک سوچ میں پڑ گیا اور بولا، تم ڈر مت جانا،
بس یہ ہوا تھا کہ وہ 30 کے 30 مرد شادی کی رات ہی مر گئے تھے، ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچا، اور اسی وجہ سے میری بہن ابھی تک بیوہ یعنی کنواری رہ گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کہیں تمہاری بہن نے ان سب مردوں کو خود ہی قتل تو نہیں کیا؟ مجھے بھی اگر میں اسے پسند نہ آیا مجھے بھی جان سے مار دے، پھر کیا کرو گے؟ میں بہت ڈر گیا تھا۔ سچ پوچھئے تو 30 مردوں والی بات سن کر میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں تو ایسی عورت سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اب کیا کرتا؟ ایک مصیبت میرے سر پڑ گئی تھی تو اس کو اتارنا تو تھا، لیکن مجھے اپنی جان کے لالے بھی پڑ گئے تھے کہ خدا جانے میری بھی موت ہی نہ واقع ہو جائے۔ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے طارق کے جانے کے بعد رو رو کر اللہ سے دعا مانگی کہ اگر میں نے ماسٹر کی بیٹی کا مذاق اڑایا تو مجھے اس کی سزا دے رہا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ میں آئندہ کبھی بھی تیرے بنائے ہوئے انسانوں پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ میں نے بہت دعائیں کی تھیں، شاید میری وہی دعا قبول ہو گئی تھی، لیکن شادی کسی صورت نہ ٹل رہی تھی۔ اب تو میرا پرسوں طارق کی بہن نکار کے ساتھ نکاح تھا۔ میرا دل مارے ڈر کے کانپ رہا تھا۔ شادی کی رات پتہ نہیں میں زندہ بچوں گا یا نہیں۔ مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ سب کے سب افریقی تھے، تم تو پاکستان سے آئے ہو، تمہاری زندگی بچ جائے گی۔ وہ ہنس بھی رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا جیسے موت کا فرشتہ اور زندگی مجھ پر ہنس رہے ہوں۔ خیر نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح سے پہلے میں نے طارق سے کہا، کیا معلوم کہ میری بھی زندگی تمہاری بہن کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ختم ہو جائے۔ تم میرے گھر والوں کو کچھ سامان بھجوا دو۔ بولا کہ تم فکر ہی نہیں کرو، میں ان کو 10 کلو خالص سونا بھجوا دوں گا۔ یہ باتیں سن کر میری تو جیسے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ بولا کہ وہ تم فکر نہیں کرو، ہم پوری دنیا میں سونے کا کاروبار کرتے ہیں، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور 10 کلو سونے کا مطلب تو تم جانتے ہی ہوگے۔ تمہاری زندگی بدل جائے گی، تم وہاں کروڑ پتی بن جاؤ گے، لیکن بس ہمیں یہ تجربہ خود پر کرنے دو۔ تمہاری زندگی کے بدلے ہم تمہارے گھر والوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کریں گے۔ اس نے واقعی ایسا ہی کیا۔ 10 کلو خالص سونا میرے گھر والوں کو بھجوانے کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ میں یہ سوچ کر بھی خوش تھا کہ میری بہن کی شادی آرام و سکون سے ہو جائے گی، اور یہ سوچ کر پریشان بھی کہ آج رات میری موت واقع ہو جائے گی۔ میں نے اللہ سے مدد مانگ رکھی تھی، خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، سوچا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ پر پھر ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا، اور آج میں یہاں پر جو ارب پتیوں کی سی زندگی گزار رہا ہوں اسی کے باعث ممکن ہوا۔ جبکہ نگار دلہن بن کر میرے کمرے میں لائی گئی تو سب لوگوں کی موجودگی میں ہی اس پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ نگار کی موت واقع ہو رہی تھی۔ اس کا بھائی چلاتے ہوئے آگے بڑھا، اپنی بہن کو اٹھانے اور جگانے کی کوشش کی، پر وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ میرا دوست طارق بیٹھا رونے لگا، بولا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کاش میری بہن اپنی شادی کی خوشی دیکھ لیتی۔ یہ دیکھ کر میرے دل کو خوشی بھی ہوئی اور غم بھی۔ خوشی اس بات کی کہ میری نگار جیسی عورت سے جان چھوٹی، جو عورت کم اور ایک دیوہی گلزادہ لگتی تھی، جبکہ پریشانی مجھے طارق کی تھی، اور یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کا الزام میرے سر نہ مڑ دے۔ میں چپ چاپ رونی شکل بنا کر کھڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کالے جمع ہو گئے۔ ان حبشیوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں بھی وہاں کھڑا رہا۔ تدفین کے سب مرحلوں سے گزرنے کے بعد طارق بہت پریشان سا بیٹھا تھا۔ میں نے کہا میرے دوست مجھے معاف کرنا، میں نے تو اپنی بھرپور کوشش کی، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا۔ بولا کہ تمہاری غلطی نہیں ہے، اس میں سب بس میری بہن کی نادانی کی وجہ سے ہوا۔ میں نے کہا کیسے؟ یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ بولا کہ جب میرے باپ کی وفات ہوئی تھی تو ہمیں یہاں قبیلوں میں اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑا۔ میری بہن ان دنوں 16 سال کی تھی جب قبیلے کے آس پاس کے لوگوں نے اس پر نظریں ڈالنا شروع کر دی تھیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، تبھی اس نے جیشا نام کی ایک بوٹی کھانا شروع کر دی۔ یہ بوٹی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں زہر پیدا کر دیتی ہے، اور اگر کوئی بھی اس کے ساتھ تعلق بنائے تو وہ بہت ہی بھیانک موت مرتا ہے۔ یہ زہر اس کے جسم میں چلا جاتا ہے، انسان تو رفتہ رفتہ اس بوٹی کا عادی ہو جاتا ہے، پر جو دوسرا شخص اچانک اس سے تعلق قائم کرے تو اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیشا بوٹی
بہت ہی زہریلی ہے اور کڑوی ہے۔ میری بہن نے اپنے باپ داداؤں کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس بوٹی کا استعمال کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے جسم میں زہر بن گیا، اور پھر جس بھی قبیلے کے سردار نے میری بہن کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے کی کوشش کی وہ خود موت کے منہ میں جا لگا۔ اس کے بعد سے میری بہن پاک، پوتر اور مقدس ہستی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ میری بہن کے ساتھ جس نے بھی برا کیا وہ خود ہی مر گیا۔ رفتہ رفتہ میری بہن ایک دیوی کے نام سے مشہور ہو گئی کہ کوئی بھی اسے چھوئے تو وہ خود مر جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی نے میری بہن سے شادی نہیں کی، پر جن لوگوں نے میری بہن کے ساتھ رسوائی والا معاملہ کیا ان کے ساتھ بہت برا ہوا۔ میری بہن خوش تھی کہ اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اگر لگائے گا تو موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ لیکن پھر مجھے لگا کہ مجھے اب اپنی بہن کی شادی کرنی چاہیے، اسی لیے میں دبئی اچھا لڑکا ڈھونڈنے گیا تھا۔ مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ یہ زہر صرف یہیں کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اگر میں کسی دوسرے ملک سے کوئی لڑکا لے کر آؤں گا تو شاید وہ میری بہن کے ساتھ گزارا کر لے۔ بس یہی بات تھی۔ اب تو میری بہن نے وہ بوٹی استعمال کرنا بھی چھوڑ دی تھی، لیکن شاید اس کا جسم یہ برداشت نہیں کر پایا اور زہر کا توازن خراب ہونے سے وہ اس دنیا سے ہی گزر گئی۔ یہ کہہ کر تارک رونے لگا، جبکہ میں ہکا بکا اس واقعے کی حقیقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے اور دنیا کے قصے بھی عجیب ہیں۔ وہاں سے واپسی پر بھی میرے ساتھ کئی واقعات پیش آئے، اور اب جو میں ایک کروڑ پتی کی زندگی گزار رہا ہوں اس میں بھی بہت ساری کہانیاں شامل ہیں۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں وہ کہانیاں بھی ضرور سناؤں گا۔ فی الحال میری اس کہانی پر اپنی رائے کا اظہار ضرور۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔